بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَكَذَلِكَ اس کا عطف ماقبل کے جملے پر ہے، قصہ القصہ کے طور پر یہاں ایک دوسرا مضمون آ رہا ہے، اور اسی طرح کذالک میں کاف مثل کے معنی میں ہے، جیسے ماقبل میں ان مشرکوں کے لیے ہوا کہ کس طرح وہ اللہ کے لیے الگ حصہ نکالتے تھے اور اپنے باطل معبودوں کے لیے الگ، جو اللہ کے حصے سے گر جاتا بتوں کے حصے میں اسے اٹھا لیتے تھے، نکال لیتے تھے۔ اب اللہ کے حصے میں بتوں کے حصے سے گرے تو نکال لے، اور اللہ کا کوئی حصہ بتوں کے حصے میں گر جائے تو اسے چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو ایک تو یہ ان لوگوں کی بیہودہ بات، دوسری یہ کہ اکثر مشرکوں کے لیے ان کے شرکا یعنی بتوں نے مراد سے جنات شیطان ہیں، جنہوں نے اولاد کے قتل کو مزین کر دیا تھا، اسے وہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی جیسے کہ ان لوگوں کے لیے وہ مذکورہ باتیں مزین کی گئی، اسی طرح مشرکین میں سے اکثر کے لیے زین قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے اولاد کے قتل کرنے مارنے کو ان کے شرکا یعنی جنہوں نے مزین کیا، یعنی یہ بات اچھی بنا کر کے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اولاد کے مارنے کا بالوعد یعنی زندہ درگور کر دینا، جیسے کہ کفار عرب جاہلیت کی وجہ سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ ایک زمانہ جاہلیت کا تھا کہ لڑکی دنیا میں پیدا ہو جاتی تھی اور جہالت کی وجہ سے اس کو مارتے تھے، زندہ درگور کر دیتے، گڑھا کنواں کھود کے اس میں ڈال دیتے، دفن کر دیتے۔ اور آج کل کی جاہلیت تو اس جاہلیت کو بھی شرمندہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو خیر بچی کو دنیا میں آنے بھی دیتے تھے، پیدا ہونے دیتے تھے، دنیا کا منہ دیکھنے دیتے، لیکن آج کل لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے، انہوں نے حمل کے زمانے میں بھی چیک اپ کروایا اور پتہ چلا کہ لڑکی ہے تو اسے پیدا ہونے بھی نہیں دیتے، اندر اندر ہی مار دیتے ہیں، دنیا کا منہ بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ یہ آج کی جاہلیت اس عرب کی جاہلیت کو شرمندہ کر دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں بالوعد، وعد یعنی زندہ درگور کر کے ان کی اولاد کے قتل کو مزین کیا، یا ان کی اولاد کے قتل کو مزین کیا گیا۔ شرکان یعنی وہ جنات شیطان جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی ان کے شرکا جنات ہیں۔ رفع کے ساتھ شرکاؤہم پڑھیں گے تو یہ زینہ فعل معروف کا فاعل ہے، مزین کی اولاد کے قتل کو ان کے شرکا نے۔ اور ایک قرأت میں فعل مجہول ہے، زینہ کے بجائے زین لکثیر من المشرکین۔ اگر مجہول کا صیغہ ہو تو اس صورت میں قتل مرفوع ہوگا، قتلو اولادہم، یہ قتلو زینہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہو کر کے مرفوع ہوگا۔ نصب اولاد بہی، اور اس کی وجہ سے اولاد منصوب ہو جائے گا۔
قتل اولادہم، قتل کرنا مزین کیا گیا ان کی اولاد کو، مفعول بھی ہو کر کے منصوب ہوگا، لیکن قتلوں پر تنوین نہیں آئے گی، اس کو مضاف بنائیں گے، اس کا مضاف ہے شرکائہ میں، قتل اولادہم شرکا، ان کے شرکا کا ان کی اولاد کو قتل کرنا، یہ ایک دوسری قرات ہے۔ بہرحال قتل کی اضافت شرکا کی طرف ہوگی، اور شرکا یہ مضاف الیہ ہو کر کے مجرور ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں قتل مضاف شرکا مضاف الیہ کے بیچ میں اولاد کے ذریعے سے فصل ہو گیا مضاف مضاف الیہ کے درمیان، لیکن چونکہ اولادہم یہ قتل کا مفعول بھی ہے، وہ اجنبی نہیں ہے، اسی سے متعلق، لہذا اس کی وجہ سے جو فصل ہو گیا مضاف مضاف الیہ میں، اس میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اجنبی ہوتا جملے سے باہر کا تو پھر فصل مضر ہو جاتا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے شرکا کا قتل کرنا، شرکا تو قتل نہیں کرتے تھے، وہ جنات شیطان، قتل تو یہ لوگ کرتے تھے، لیکن ان کی طرف قتل کی جو نسبت ہے شرکا کی طرف، شرکا یعنی جناتوں اور شیطانوں کے امر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہی جنات شیطان تھے جو انہیں حکم دیتے تھے، اس بات پر ابھارتے تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو مار دو۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک قرات میں بے بناء للمفعول، مفعول یعنی مجہول کے وزن پر ہے زینا، معروف ہوگا مزین کیا، مجہول ہوگا مزین کیا گیا، قتل کے رفع کے ساتھ نائب فعل ہو کر کے مرفوع، اور اولاد کے نصب کے ساتھ اس قتل کے فعل سے یعنی مفعول بھی ہے اس کا، وجر شرکائہم، شرکا کے جر کے ساتھ، شرکاؤہم کے بجائے شرکائہم، بے اضافتی اضافت کی وجہ سے، قتل کی اضافت شرکا کی طرف ہے۔ وفیہ الفصل، اور اس صورت میں مضاف مضاف الیہ کے درمیان فصل ہے مفعول کے ذریعے سے، اولادہ مفعول فاصل ہو گیا، اور یہ فصل لا یضر مضر نہیں ہے کیونکہ وہ اجنبی نہیں ہے، مفعول اسی جملے سے متعلق جز ہے۔ وَإِضَافَةُ الْقَتْلِ إِلَى الشُّرَكَاءِ، اور قتل کی اضافت شرکا کی طرف، لِأَمْرِهِمْ بِهِ، ان شرکا کے اس قتل کے حکم کرنے کی وجہ سے، اس بات کا وسوسہ خیال وہی دیا کرتے تھے۔ لِيُرْدُهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں۔ یہ تزیین کی علت ہے، کس طرح ان شیطانوں نے ان کو قتل اولاد کو مزین کر دیا، اس لیے تاکہ وہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں، لیردو ایہلکو، ہلاک کریں، ولیلبسو، اور تاکہ خلط ملط کر دیں ان پر ان کی دین کو، مشتبہ کر کے رکھ دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوا، تو ایسا نہ کرتے وہ لوگ۔ شاہ کا مفعول محذوف ہے، یعنی ان کا یہ نہ کرنا اللہ چاہتا تو واقعتاً نہ کرتے، لیکن اللہ نے ان کو شیطانی وسوسے میں رکھا، ان کا امتحان آزمائش کی۔ معلوم ہوا کہ خیر ہو کہ شر ہو، سب کا خالق اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے یہ سب محض اسباب ہیں، سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انہوں نے ایسا کیا ہے، اللہ اگر چاہتا ایسا نہ کرنے کو، ما فعلوا، تو ایسا نہ کرتے، فذرہم وما یفترون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو ان بےہودہ حرکتوں میں پڑے رہنے دیں، فذرہم، آپ انہیں چھوڑیں، وما یفترون، اور اس کو جو کہ یہ لوگ افطرا کرتے یعنی جھوٹ گڑھ کے جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنی دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، اب چھوڑیے اور اس کو، ان لوگوں کو اور اس کے افطرا کو۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ،
मजीद इन काफिरों की दूसरी कबाहतों को बयान फरमा रहे हैं जो जानवरों से मुताल्लिक है। और ये लोग कहते हैं ये अनाम है, ये जानवर चौपाए, वहरसुन हिजरुन, और खेती जो हिजर है, हिजर ये महजूर के माने में यानी रोका हुआ, ममनू है, हराम है दूसरों के लिए। ला यतामु इल्ला मन नशा, इसे न खाएंगे मगर वही जिनको हम चाहेंगे, यानी बुतों के जो खिदमत गुजार और उनके अलावा जिनको हम चाहें बस वही खा सकते। आम के लिए ये जानवर और ये खेती हलाल नहीं है। बुत के जो खिदमत वाले हैं इनके अलावा यानी जो मर्द लोग हैं, वरना औरतों के लिए इसमें से वो कुछ नहीं देते थे, जैसा कि आगे आ रहा है। बेज़ामिहिम, ये कहना उनका उनके गुमान पर, यानी इस बारे में महज खामख्याली मुब्तला है, ला हुज्जत लहुम फीह, उन लोगों के पास इस बारे में कोई हुज्जत दलील नहीं है। वानामुन, और कुछ चौपाए जानवर है जिनकी पुष्ट को हराम किया गया, यानी उन जानवरों पर सवारी नहीं की जाती थी। फला तुरकब, जैसे कि सवाए, हवामी, साहिबा और हामी वगैरह जो जानवर है, कई तरह के जानवर है। साहिबा जिसे बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, ऐसे ही हवामी, वो भी बुतों के नाम पर छोड़े हुए जानवर थे। कान वगैरह काट देते थे, किसी का दूध नहीं दोते थे, किसी पर सवारी नहीं करते थे, कहते थे ये सब बुतों के लिए। वानामुन, कुछ जानवर जिन पर कि अल्लाह का नाम नहीं जिक्र करते, यानी ज़बह करते तो अल्लाह के नाम से नहीं बल्कि बुतों के नाम से। इंदा ज़बह, उसके ज़बह के वक्त, बल्कि उस पर अपने बुतों का नाम जिक्र करते थे। वनासबू ज़ालिका इल्लल्लाह, और ये सारी बातों को अल्लाह की तरह मंसूब करते थे, यानी ये कि ये जानवर दूसरों के लिए ममनू है और उस पर सवारी न की जाए, और वो जानवर बुतों के लिए खास है, अल्लाह के नाम पर जिक्र न करे, बुतों के नाम पर जिक्र करे, इन सब को अल्लाह की तरह मंसूब करते थे। इफ्तरान अलैह, अल्लाह पर इफ्तरा करते हुए, झूठ गढ़ते हुए। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, सुअन करीब वो अल्लाह बदला देगा उनको उसका जो वो इफ्तरा करते, अल्लाह पर झूठ गढ़ते। वक़ालू मा फी बुतून हाज़िल अनाम खालिसतुन लिज़ुकूरिना, यहाँ से उन काफिरों की और दूसरी कबाहत को बयान फरमाते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो कुछ के इन जानवरों के पेटों में, यानी ये मुहर्रम जानवर जो दूसरों के लिए हराम थे, वही सवाइब, हवामी वगैरह जानवर, फरमाते इनके पेटों में जो बच्चा खालिसतुन लिज़ुकूरिना, ये खालिस हमारे मुज़क्करों के लिए, यानी अगर वो जानवर जिंदा पैदा हुआ तो उसमें औरतों को हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ वो मर्दों के लिए, मुज़क्करों के लिए। वो मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हमारी औरतों, हमारी बीवियों पर वो हराम है। वहीं यकुम मैता, और अगर वो मुर्दा पैदा हुआ, जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हो, मैततुन रफा नस्ब दोनों के साथ, मैततुन मैततन, या तो यकुन फेले ताम है, इस सूरत में मैततुन फाइल होगा, या यकुन फेले नाक़िस है, इस सूरत में मैततन उसकी खबर और इस्म ज़मीर है। फेल मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों है। वहीं यकुम मैततुन इन तकुल मैततुन, क्योंकि मैता ये मुअन्नस गैर हकीकी लफ्ज की वजह से, लिहाजा यकुन फेल मुज़क्कर मुअन्नस दोनों ला सकते हैं। मैता मुअन्नस है लेकिन मुअन्नस मजाजी है, हकीकी नहीं, इस वजह से फेल को मुज़क्कर लाए, मुअन्नस लाए, दोनों जायज है। फरमाते हैं फेल के रफा नस्ब के साथ मैततुन मैततन मा तानीसिल फेल व तज़कीरी, फेल के मुअन्नस होने के साथ, मुज़क्कर होने के साथ दोनों क़िरत है। फहुम फीह शुरका, बस वो इसमें शरीक हो जाएंगे, यानी अगर मुर्दा जानवर पैदा हुआ तो उसमें मुज़क्कर तो है, मुअन्नस भी उसमें शरीक होंगे, लेकिन जिंदा जो बच्चा हुआ उसमें सिर्फ मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। बस ये लोग उसमें, यानी ये
ازواج وغیرہ سب اس میں شریک ہوں گے مردوں کے ساتھ، مرد عورت سب مشترک. فَسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، فرمایا کہ عنقریب اللہ پاک ان لوگوں کی اس وصف بیان کرنے پر بدلہ دے گا. یعنی یہ جو تحلیل تحریم کی صفت بنا لی اپنی طرف سے کہ یہ اس کے لیے حلال وہ اس کے لیے حرام، عنقریب اللہ بدلہ دے گا ان کے اس صفت بیان کرنے پر، تحلیل تحریم کی صفت. ای جزا، یعنی اس کا بدلہ. انہ حکیم علیم، یقیناً وہ خوب حکمت والا ہے. یعنی کس کو کب کیسے بدلہ دے گا اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ اپنی حکمت سے اس کو بدلہ دے گا. علیم، اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے، جب علم ہے تو کوئی بچ نہیں پائے گا. انہ حکیم، یقیناً وہ حکمت والا اپنی کاریگری میں، علیم بخلقہ، اپنے خلقت کو خوب جانتا ہے، اپنی مخلوق سے باخبر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.